بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ہی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ پاک، تو پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے پوری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے اللہ، اے عزت و ذلت کے مالک اللہ، اے انسانوں اور جنوں کے مالک اللہ، اے زمین اور آسمان کے خالق و مالک اللہ، اے تمام چرند و پرند، درخت، انسان، پانی، ہوا، ہر چیز کے مالک اللہ، اے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے حبیب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر اور اصحاب پر۔ اے اللہ پاک، درود و سلام نازل فرما کربلا میں شہید ہونے والے شہداء پر۔ یا اللہ، یا رحمان الرحیم، یا اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں محرم الحرام کا بابرکت مہینہ نصیب کیا۔ یہ مہینہ ہمیں تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اے اللہ پاک، ان کی اس قربانی کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول و منظور فرما، اور اے اللہ پاک، ہمارے دین کا بول بالا فرما۔ اے اللہ پاک، محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اس سے پہلے کہ یہ حرمت والا مہینہ بھی ہم سے گزر جائے، تجھ سے اپنے گزرے ہوئے دنوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک، اسی مہینے میں تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ یا اللہ، تو ہماری بھی توبہ و معافی قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک، کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کے صدقے سے تو ہماری تمام غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں تمام تر گناہوں سے پاک کر دے۔ اے میرے اللہ، ہماری خطاؤں کو بخش دے، تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، اے اللہ، وہ گناہ جو ہم سے انجانے میں ہو گئے، اے اللہ، تو سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ میرے پاک پروردگار، تو معاف کرنے والا ہے، بس تو ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری ان خطاؤں سے درگزر فرما جن کی وجہ سے ہم سے شاید اب تک تو ناراض ہے۔ ہمارے درد، ہماری تکلیفوں کا یہ آخری سال کر دے میرے مولا۔ اے اللہ پاک، اس نئے سال کو ہماری زندگی کا خوبصورت سال بنا دے۔ اے اللہ پاک، اسی سال ہمیں ہدایت کا موتی عطا فرما دے، ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے۔ اے اللہ تعالی، ہماری وہ تمام دعائیں قبول فرما لے جو کافی عرصہ سے قبول نہیں ہو رہی۔
اے رب ذوالجلال، اے رب کریم، سال تو ہر سال بدلتا ہے، یا رب اب کی بار ہمارا حال بدل دے۔ اے اللہ پاک، اسی مہینے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی دلائی تھی۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں بھی رزق و دولت کی تنگی سے اور قید سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، تو نے اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر لگا دیا تھا۔ یا اللہ پاک، اسی طرح تو ہمارے بھی دنیا و آخرت میں بیڑے پار لگا دے۔ اے اللہ پاک، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تو ہماری بگڑی حالت سنوار دے، ہمارے حالات بہترین کر دے۔ اے اللہ، ہماری غریبی و تنگ دستی کو جڑ سے ختم فرما دے اور ہمیں غیبی خزانے سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے خزانے سے عطا فرما۔ اے قادر مطلق رب، یہ ہاتھ ہم تیرے آگے پھیلاتے ہیں، ان ہاتھوں کو تو اپنے خزانوں سے بھر دے۔ اے اللہ، اس مہینے میں اہل بیت نے دین کی خاطر جانوں کی قربانی دی، تجھے ان قربانیوں کا واسطہ تو ہمارے رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم فرما دے، ہمیں خوشحالی اور آسودگی عطا فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں تو فجر ادا کرنے کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے اسے اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اے تمام جہانوں کے مالک اللہ، فجر پڑھنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ اے اللہ، یہ کربلا کا واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوٹے، اللہ کے آگے سجدہ نہ چھوٹے۔ اے اللہ پاک، تو انہی شہداء کے صدقے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے، ہماری نمازوں میں جذبہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمارا پہلا اور آخری سہارا ہی نماز بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرما۔ اے میرے قادر مطلق اللہ، ہمیں جس نے بھی جہاں سے بھی میسج کر کے دعا کے لیے کہا، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، جو اس دعا کو سن رہا ہے اور کمنٹ باکس میں اپنی دعا میں آمین لکھ رہا ہے، اے میرے پروردگار، اس مہینے میں شہید ہونے والے شہداء کے صدقے سے تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، جن کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، جن کی جو تکالیف ہیں ان سب کو ان تکالیف سے نجات دے دے، جو کسی بھی تکلیف، پریشانی یا ٹینشن میں ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ، تو ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، تو ہمیں جلد از جلد مکہ اور مدینہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اس سال میں ہمیں عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں مشکلات و مصائب، رنج و غم میں صبر کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں ہر حال میں صبر و شکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ پاک، تجھے حضرت حسن و حسین کا واسطہ، اے اللہ تجھے حسن و حسین کا واسطہ دیتے ہیں، جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما دے، ان کی بے روزگاری کو جڑ سے ختم فرما دے اور انہیں اتنا عطا فرما کہ وہ کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان مشکلات کے سمندر میں گرے ہوئے ہیں، غربت میں پس رہے ہیں، یا اللہ دوسروں کے محتاج ہیں یا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، یا اللہ پاک تو ان سب کی مشکلات کو جڑ سے ختم فرما دے، ان سب کی غریبی کو امیری میں بدل دے۔ اے اللہ پاک، انہیں اتنا عطا فرما کہ وہ تیرے بندوں میں بانٹنے والے بن جائیں۔ یا اللہ تجھے محرم اور اہل بیت کا واسطہ، جتنے بھی مسلمان ہسپتالوں میں یا گھروں میں بیمار ہیں
یا خطرناک بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ اپنا علاج کرنے کے باوجود بیماریوں سے ان کی جان نہیں چھوٹ رہی، تو اے اللہ ان سب کو صحت و تندرستی والی لمبی نیکیوں بھری زندگی عطا فرما اور ان کی تمام بیماریوں کو جڑ سے ختم فرما دے۔ اے اللہ پاک، تجھے حسن و حسین کا واسطہ، جو جوڑے بے اولاد ہیں اور اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، یا اللہ اے اللہ پاک ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے، ان کی خالی جولیوں کو اولاد جیسی نعمت سے بھر دے۔ اے اللہ پاک ان کو صحیح و سالم اولاد عطا فرما۔ اے اللہ پاک ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ پاک انہیں ایسی اولاد عطا فرما جو اپنے ماں باپ کی اور تیری فرما بردار ہو۔ اے اللہ اس مہینے کے صدقے سے جتنے بھی مسلمان اپنی حاجت لیے بیٹھے ہیں، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کی برسوں پرانی حاجات پر تو اپنا فضل فرما دے، کن فرما دے، ان کی تمام دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں روزے رکھنے، نمازیں پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی محبت اور خشیت عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر قسم کی مشکلات اور فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ پنج تن پاک کے صدقے سے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی طرح ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ یوم عاشوراء کے صدقے سے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کے صدقے سے، ان کی پیاس، ان کا صبر، ان کی استقامت اور ان کی شہادت کے صدقے سے ہمارے دلوں کو بھی حق پر قائم رکھ اور ہمیں بھی دین کی راہ پر قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ ہمیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق، زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا حوصلہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عطا فرما دے۔ ہمیں یوم عاشوراء سے یہ پیغام سیکھنے کی توفیق عطا فرما کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں اور حق پر قائم رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہمیں تیری رضا کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ رکھ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ پاک اس مہینے کے صدقے جو ہمارے پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ کریم ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے مولا کریم ان کو قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ انہیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے تمام تر گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا رب ذوالجلال اس محرم کے صدقے ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، اے اللہ ہمیں شریروں کے شر سے بچا، برائی چاہنے والوں کی برائی سے بچا، ہمیں نظر بد سے بچا، بری نظر سے بچا، ہمارا
ہمارا برا چاہنے والوں سے ہمیں بچا، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے دل، ہماری آنکھوں، ہمارے ہاتھوں، ہمارے پاؤں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جسم کے تمام عضو کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ سب سے بڑھ کر تو رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ کریم ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم تیرے سیاہ کار بندے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، اے اللہ بالکل ایسے ہی اس دعا کے سننے والوں کو اور اس کو آگے بھیجنے والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، بیماری اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ پاک ہم تیری ناشکری کرتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم دل سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور آئندہ ہمیں گناہوں کی دلدل میں دھنسنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک تو ہم سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری تنگ دستیوں کو فراخی میں بدل دے، ہماری غربت کو امیری میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ہماری بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دے، ہماری بربادی کو آبادی میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ہمیں دل سے امیر کر دے۔ اے اللہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے قادر مطلق اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک آج جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ کرنا۔ اے اللہ پاک جو اس دعا کو سن رہا ہے اور آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ ان کے دل میں جو بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، اے اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے سے ان کی تمام تر تکالیف کو دور کر دے، ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک ہم سب کی جولیوں کو اپنی فضل و کرم سے بھر دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو پاک فرما دے، یا اللہ ہمارے خیالات کو پاک فرما دے، یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما دے، یا اللہ ہماری شیطان سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو عافیت دے، ہمیں ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے صحت و عافیت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے رزق و دولت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔
یا اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچانا، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمانا، ہمارے نفس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرمانا، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک ہمیں درود پڑھنے والا بنا دے، ہمیں تو اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو نہ دیکھ، اے اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو کامل یقین ہے، ایمان ہے، توکل ہے، تو اس کو دیکھ اور ہماری تمام تر حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ پاک جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اے اللہ کرایہ دے دے کے تھک چکے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنا گھر نصیب فرما۔ اے اللہ سب کے گھر والوں میں سچی محبت، پیار اور اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ تمام تر گھروں سے لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں اور گھریلو ناچاکیوں کو ختم فرما دے، سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت، پیار، مان اور احترام عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو لوگ بھی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان پر سے قرض کا بوجھ دور کر دے، تو غیب سے کوئی سامان پیدا کر دے، ان کا تمام تر قرض غیب سے چکا دے۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے مالک الملک ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمانا۔ اے اللہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرمانا۔ یا اللہ یہ تمام تر دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمانا، اور جو شخص یہ دعا آگے بھیجے اس کی تمام پریشانیوں، مشکلات، تکالیف کو دور فرما دینا، اس کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرمانا، ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اے اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، اے اللہ بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔